بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ جو کلاس ہے یہ ایم ایس سی زوالوجی پارٹ 2 کے لیے ہے، اور سبجیکٹ ہے ہمارا میمالوجی، اور جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹیویشن۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک ڈیٹیل سے پڑھا ہے وہ ہے ہائبرنیشن۔ ہائبرنیشن میں ہم نے پڑھا ہے فزیولوجیکل چینج ان ہائبرنیشن، اور اس کے علاوہ اڈاپٹیو ویلیو آف ہائبرنیشن، ریپریشن آف ہائبرنیشن، ہو میٹابولزم سلو ڈاؤن ڈیورنگ ہائبرنیشن، اور پھر لاسٹ پہ ہم نے اس کی جو ایگزامپل تھیں وہ ڈسکس کی ہیں کہ کائنڈز آف ہائبرنیٹر جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹیویشن۔ اچھا، ہائبرنیشن اور ایسٹیویشن دونوں سملر چیزیں ہیں، لیکن جو دونوں میں ڈیفرنس ہے وہ یہاں پہ اس کا انوائرمنٹل چینجنگ کا ہے، ٹیمپریچر کا ہے۔ اینیمل جو ہیں جو ہائبرنیٹ لو ٹیمپریچر میں جو ان ایکٹیو ڈورمنسی اسٹیٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں، وہ لو ٹیمپریچر میں وہ ہائبرنیشن ہے، جبکہ ہائی ٹیمپریچر سے بچنے کے لیے میمل یا اینیمل جو ان ایکٹیو اسٹیٹ آف ڈورمنسی شو کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اس اسٹیٹ کو ایسٹیویشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن اور ایسٹیویشن دونوں صورتوں میں ان ایکٹیو اسٹیٹ ہے ڈورمنسی کی، لیکن فرق جو ہے وہ ٹیمپریچر کا ہے کہ ہائبرنیشن جو ہے وہ لو ٹیمپریچر میں کرتے ہیں، جبکہ ہائی ٹیمپریچر سے بچنے کے لیے جو ان ایکٹیو اسٹیٹ میں اینیمل جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسٹیویشن۔ ایسٹیویشن ورڈ جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ایس سے ڈرائیوڈ ہے، جس کا مطلب ہے سمر، اور اس کو ڈیفائن ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایسٹیویشن کو: ان ایکٹیو اسٹیٹ آف ڈورمنسی ان سمر از کالڈ ایسٹیویشن، یا اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ان ایکٹیو اسٹیٹ آف ڈورمنسی ٹو اوائڈ فرام ہاٹ ٹیمپریچر یا ہائی ٹیمپریچر، ویری ہائی ٹیمپریچر، ویری ہاٹ ٹیمپریچر یا ویری ہاٹ انوائرمنٹ از کالڈ ایسٹیویشن۔ ویری ہائی ٹیمپریچر یا انوائرمنٹ، ہارڈ انوائرمنٹ سے بچنے کے لیے، اس کے مضر اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میمل جو ہیں وہ ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس اسٹیٹ کو ایسٹیویشن کہتے ہیں۔ جبکہ لو ٹیمپریچر کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اینیمل جو ان ایکٹیو اسٹیٹ میں جاتے ہیں اس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں، اور ہائی ٹیمپریچر کے اثرات سے بچنے کے لیے جو ان ایکٹیو اسٹیٹ میں جانے کی ان کی کنڈیشن ہے اس کو ایسٹیویشن کہتے ہیں۔ وائی اینیمل ایسٹیویٹ، کہ اینیمل جو ہیں وہ ایسٹیویٹ کیوں کرتے ہیں، کیا فیکٹر ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اینیمل جو ہیں وہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ٹو کنزرو انرجی وین فوڈ اینڈ واٹر سپلائی از لو۔ اس میں یہ ہے کہ جب ویری ہائی ٹیمپریچر کی کنڈیشن آتی ہے، یعنی کہ سمر کے سیزن کے دوران ہائی ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے، زیادہ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے جو فوڈ ہے یعنی کہ خوراک ہے وہ کم ہو جاتی ہے،
جو چھوٹے گھاس وغیرہ ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اس کے اوپر جو اینیمل سروائیو کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی شارٹیج آ جاتی ہے، وہ اس جگہ سے کچھ مائگریٹ کر جاتے ہیں، جگہ چینج کر جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پانی ہے، جو پونڈز وغیرہ میں پانی موجود ہوتا ہے، واٹر کی سپلائی موجود ہوتی ہے، وہ بھی خشک ہو جاتی ہے ویری ہارڈ انوائرمنٹ میں۔ تو ان کنڈیشن سے بچنے کے لیے کہ جو انرجی یعنی کہ فوڈ اور واٹر سپلائی جب کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اینیملز کے لیے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی انرجی کو کنزرو کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، چونکہ خوراک اور پانی کی سپلائی تو مل نہیں رہی، تو وہ اپنی انرجی کو محفوظ کرتے ہیں، تو وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جائیں گے تاکہ وہ اپنی انرجی کو کنزرو کر سکیں اور کھائے پیے بغیر زیادہ دیر تک وہ زندہ رہ سکیں۔ تو اس طرح یہ ان ایکٹیو کنڈیشن میں جانے کے وجہ سے یہ اپنا یہ جو مشکل وقت ہے اس میں گزر بسر کر سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹو اوائڈ ہارمفل افیکٹ آف سیزن، یعنی کہ ٹمپریچر، کب ٹمپریچر سے بچنے کے لیے ہائی ٹمپریچر سے کے اثرات سے بچنے کے لیے فرض کیا فوڈ بھی اویلیبل ہے، اور واٹر سپلائی بھی اویلیبل ہے، مگر ٹمپریچر ویری ہائی ہے، تو میمل جو ہے یا اینیمل جو ہیں جب یہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے ٹو گیٹنگ فوڈ اینڈ واٹر، تو ہائی ٹمپریچر جو ہے وہ ان کے باڈی کے اوپر اپنے مختلف افیکٹ جو ہے وہ مرتب کرے گا، تو یہ ان ہارمفل افیکٹ سے بچنے کے لیے بھی یہ ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ٹو اوائڈ پری، یعنی کہ یہ اپنے شکار سے بچنے کے لیے بھی اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب ہائی ٹمپریچر کے دوران خوراک کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے تو اینیمل جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ دوسرے جانوروں کو شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پریڈیٹر سے بچنے کے لیے یا اپنے پریڈیٹر سے بچنے کے لیے بھی ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کمبینیشن ہے مختلف وجوہات کا جن کی وجہ سے اینیمل جو ہیں وہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فزیولوجیکل چینج ڈیورنگ ایسٹیویشن، کہ اینیمل کون سی اپنی باڈی کے اندر چینج لے کے آتے ہیں ایسٹیویشن کے دوران، کہ جب وہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی باڈی میں کون سی چینجنگ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ وہ اپنی جو بریتھنگ ریٹ ہے، یعنی کہ سانس لینے کی جو رفتار ہے، سانس لینے کا جو عمل ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں، کم سے کم جو ہے وہ سانس لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سانس لیتے ہیں بریتھنگ پرپز کے دوران پلنٹی آف واٹر جو ہے وہ لاس، ریزنیبل اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ لاس ہوتی ہے، کہ وارم ڈرائی ایئر جو ہے وہ باڈی میں داخل ہوتی ہے انہیلیشن کے دوران، اور وہاں پہ جو ویٹ سرفیس ہے لنگز کی، وہاں پہ واٹر جو ہے وہ ایئر کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی ویٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ویٹ ایئر ہے وہ واپس ایکسہیل کرتے ہیں ہم باڈی سے، تو اس طرح سے ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے واٹر کی وہ باڈی سے ریموو ہو جاتی ہے۔ تو آلریڈی واٹر کی سپلائی جو ہے وہ شارٹ ہے اس سیزن میں، تو یہ اپنی واٹر شارٹنیس کو محفوظ کم کرنے کے لیے، یعنی کہ پانی کی کمی کا سامنا نہ ہو، بریتھنگ پرپز کے دوران واٹر کی جو ہے وہ لاس کم سے کم ہو،
تو یہ بریتھنگ ریٹ جو ہے اس کو منیمائز کر لیتے ہیں. دوسرا کیا ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے یہ اپنی لو کر لیتے ہیں. اس طرح اینیمل ڈو ناٹ گرو مور، تو اس سیزن کے دوران یعنی ایسٹیویشن کے دوران اینیمل جو ہیں وہ مزید گرو نہیں کرتے، یعنی کہ اینابولک پرپز جو ریئیکشن ہے ان کو منیمائز کر لیا جاتا ہے. کوئی نئی یعنی کہ مالیکیولز نہیں بنائے جاتے، کیونکہ اس دوران بھی جو ہے اینابولک کے پرپز کے دوران واٹر جو ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے، واٹر مالیکیول. تو واٹر کو بھی کنزرو کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے انرجی کو بھی کنزرو کرنا ہے. تو انرجی جب یہ اینابولک پرپز ہوتے ہیں، ریئیکشن ہوتے ہیں، تو ایک تو انرجی ریکوائر ہوتی ہے، دوسرا واٹر ریکوائر ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کی شارٹیج ہے اس سیزن میں، تو اس لیے یہ اینیمل گرو نہیں کرتے، تاکہ نہ تو انرجی کا ضیاع ہو اور نہ ہی واٹر کا. اینیمل ڈو ناٹ ایٹ ڈیورنگ دس ٹائم اینڈ یوز لیس انرجی. وہ اس ہارڈ انوائرمنٹ کے دوران ایٹنگ کا جو پرپز ہے، جو ایٹنگ پروسیس ہے ان کا، خوراک کو حاصل کرنے کا، وہ کم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہارڈ انوائرمنٹ کے مضر اثرات سے اپنی باڈی کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس طرح یہ اپنی جو انرجی کنزپشن ہے اس کو بھی کم کر دیتے ہیں، انرجی کا استعمال کم کر لیتے ہیں. ریگولیٹ دیئر میٹابولزم، یہ اپنے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا اویلیبلٹی آف فری انرجی اینڈ آلسو مینٹین دا باڈی ٹمپریچر. ان چیزوں کے زیر اثر یہ اپنی باڈی کے میٹابولزم کو مینٹین رکھتی ہیں. میٹابولزم ہائی کرنا ہے یا لو کرنا ہے. Various mammals have developed to acquire, conserve, recycle, and actually manufacture water during aestivation. مختلف میمل جو ہیں وہ یہ میتھڈ جو ہے یہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، کہ وہ ایکوائر کس طرح سے، اب پانی کو ایکوائر کس طرح سے کرنا ہے، ریزرو کرنا ہے، ریسائیکل کرنا ہے باڈی کے اندر. اور اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ کا بھی ایک عمل ہے کہ جو میٹابولکلی واٹر جو ہے وہ باڈی کے اندر تیار کیا جاتا ہے، تاکہ پانی کی شارٹیج سے محفوظ رکھتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن سے اپنی باڈی کو محفوظ کیا جا سکے. نیکسٹ ہے فیکٹر جو ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں، فیکٹر افیکٹنگ آن دا اینیمل ڈیورنگ ایسٹیویشن. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اس سمر سلیپ میں، یعنی کہ ایسٹیویشن میں؟ نمبر 1 ہیٹ ہے، ڈرائینس، لیک آف فوڈ آر دا میجر فیکٹرز دیٹ انڈیوس دا ایسٹیویشن. یہ وہ فیکٹر ہیں جو اینیملز کو ایسٹیویٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. ایک ہیٹ کا زیادہ ہونا یعنی ٹمپریچر کا، دوسرا ڈرائینس کا، اور نمبر 3 ہے لیک آف فوڈ. اب ہم ایگزامپل پڑھتے ہیں میملز کی اس کے حوالے سے، ایسٹیویشن کے حوالے سے. ایسٹیویٹنگ اینیمل جو ہیں وہ عام طور پہ یہ برڈز، اس میں امفیبین، ریپٹائلز وغیرہ میں یہ زیادہ موجود ہے. لیکن جب ہم میملز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ میمالوجی ہے، تو ہم نے زیادہ فوکس جو ہے وہ میملز کے اوپر کرنا ہے، میملز کو ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے، اور ساتھ سب ہیڈنگ جو ہے وہ دوسرے اینیملز کی بھی دینی ہے.
میملز کی بات کریں کہ نو پرائمیٹس اینڈ ٹراپیکل میمل واز نون ٹو ایسٹیویٹ، کہ ایسٹیویشن جو ہے یہ میملز میں بہت کم ہے، یعنی کہ کوئی پرائمیٹس اور جو ٹراپیکل میمل ہیں یہ کسی قسم کی کوئی جو بھی ایسٹیویشن ایکٹیویٹی ہے یہ شو نہیں کرتے، مگر ڈاسمین اینڈ کو ورکر ایویڈینسز 24 جون 2004 The Madagascar fat-tailed dwarf lemur estivate in a small picket hollow for 7 months. ڈاسمین اور اس کے جو کو ورکر تھے انہوں نے یہ رپورٹ کیا، ایویڈنس دیے 2004 میں، کہ عام طور پہ تو یہ ہے کہ میمل جو ہیں یہ ایسٹیویٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ ایویڈنس بیان کیے کہ جو مڈغاسکر فیٹ ٹیل لیمر ڈوارف لیمر ہے وہ اسمال کرکٹ بنا لیتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ہال بنا لینا، ان کے اندر یہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا دورانیہ بھی ساتھ انہوں نے مینشن کیا کہ وہ تقریباً 7 منتھ تک ایسٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینی اینیمل آر نکٹرنل، کہ اس ہارڈ انوائرمنٹ سے بچنے کے لیے مختلف اینیمل جو ہیں وہ نکٹرنل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دن کے وقت ان ایکٹیو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ رات کے وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اپنی خوراک کو، پانی کو، اور دن کے وقت وہ ان ایکٹیو اسٹیٹ میں موجود رہتے ہیں۔ اس طرح بیٹس، many snakes, most rodent and some large mammal like skunks are nocturnal, sleeping in a cool den, cave or burrow by day. یہ وہ اینیملز ہیں، ان کے بیٹس ہیں اور اس کے علاوہ سنیکس، روڈنٹس جو ہیں، ان کے بیٹس، روڈنٹس اور یہ جو لارج میمل ہیں یہ عام جیسے کہ اسکنک وغیرہ یہ دن کے وقت سلیپنگ سٹیج میں چلے جاتے ہیں، دن کے وقت سوئے رہتے ہیں، ان ایکٹیو سٹیج میں رہتے ہیں، جبکہ رات کے وقت یہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے کھانا پینا ہوتا ہے اور دن کے وقت انہوں نے سلیپنگ سٹیٹ میں چلے جانا ہوتا ہے، اپنی بروز کے اندر، کیوز کے اندر۔ اور یہ برو اور کیو اس صورت میں ڈیزائن کرتے ہیں کہ جو ٹمپریچر کے افیکٹ ہیں، ہارڈ انوائرمنٹ کے افیکٹ جو ہیں وہ منیمم اثر انداز ہو سکیں اور یہ خود کو اس ڈرائی انوائرمنٹ سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس طرح فیو ڈیزرٹ میمل جو ہیں سچ ایز گراؤنڈ اسکویرل ہے، یہ ایک عام طور پہ ڈائرنل میمل ہے، یعنی کہ دن رات یہ ایکٹیو رہتا ہے خوراک کی تلاش میں۔ تو جب یہ سمر سیزن آتا ہے اس دوران یہ انٹر اسٹیٹ آف ایسٹیویشن when the day become too hot and vegetation too dry، تو یہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ایسٹیویشن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، جب جو ہے وہ دن میں بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ویجیٹیشن جو ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آرٹ ورک undergo period of quiescence. Many examples of birds, reptile, amphibian, fish and invertebrates show the state of ایسٹیویشن۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایسٹیویشن کے حوالے سے۔ میں ریکال کرتا ہوں جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں کہ ایسٹیویشن جو ہے یہ سمر سلیپ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ جو ہائبرنیشن ہے اس کو ونٹر سلیپ کہتے ہیں، ایسٹیویشن کو سمر سلیپ کہتے ہیں۔
ہائی ٹمپریچر سے بچنے کے لیے، ہارڈ انوائرمنٹ سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے نیگیٹو اسٹیٹ میں جانے کا جو عمل ہے اینیملز کا، وہ ایسٹیویشن کہلاتا ہے۔ یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے لیٹن ورڈ ایس سے، جس کا مطلب سمر ہے۔ ان نیگیٹو اسٹیٹ آف ڈارمنسی ان سمر از کالڈ ایسٹیویشن۔ پھر ہم نے بات کی ہے کہ اینیمل ایسٹیویٹ کیوں کرتے ہیں، اپنی انرجی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ جب خوراک اور پانی کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہ سمر سیزن کے ہارمفل اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے، جیسے کہ ٹمپریچر ہے، یہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس دوران یہ باڈی کے اندر جو چینجنگ لے کے آتے ہیں کہ یہ اپنی بریتھنگ اور ہارٹ بیٹ جو ہے اس کو بہت کم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مزید گرو نہیں کرتے اس سیزن کے دوران، اور نہ ہی اس دوران وہ کھاتے پیتے ہیں، اور کم سے کم انرجی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باڈی کے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹمپریچر آف دا انوائرمنٹ اینڈ کنڈیشن آف دا انوائرمنٹ۔ اور اس کے علاوہ ویریس میمل جو ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں، وہ واٹر کو جو شارٹنیس ہے اس سے محفوظ رکھتے ہیں خود کو، میٹابولیکلی واٹر جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں باڈی کے اندر۔ اس کے علاوہ جو فیکٹر اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ جو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، انڈیوس کرتے ہیں اینیملز کو ایسٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ ہیں ہیٹ، ڈرائنس، لیک آف فوڈ وغیرہ جو ہیں، یہ انڈیوس کرتے ہیں اینیملز کو کہ وہ ایسٹیویٹ کریں۔ اس کے بعد ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی ہیں میملز کے حوالے سے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ میمل جو ہیں یہ ایسٹیویٹ نہیں کرتے۔ تو پرائمیٹ اور ٹراپیکل میمل جو ہیں وہ ایسٹیویٹ نہیں کرتے، لیکن ڈاس مین اور اس کے کو ورکر نے 24 جون 2004 کو یہ بات ایویڈنس اس کے شو کیے کہ جو فیئر ٹیل ڈوارف لیمر ہے وہ ایسٹیویٹ کرتے ہیں کہ کیٹ ہالو میں، اور تقریباً اور اس کا دورانیہ ایسٹیویشن کا 7 منتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہیں، یعنی کہ کچھ میمل جو ہیں وہ نکٹرنلز ہو جاتے ہیں، جن کے وقت وہ سلیپنگ کنڈیشن ان ایکٹیو سے ہو جاتے ہیں، اور رات کے وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ مختلف ایگزامپل تھی ایسٹیویشن کے حوالے سے جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جو سورس آف ہیٹ ہے جو جس سے یہ محفوظ ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ اوائڈ کرتی ہیں ہیٹ سے، بیہیویئر کیا چینج آتی ہیں باڈی کے اندر، کیا چینج آتی ہیں اس دوران، وہ تمام باتیں جو ہیٹ اور واٹر شارٹنیس سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ شو کرتے ہیں، یہ پرفارم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔